اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے اتوار کو آخری 4 آیات جو بہت ہی اہم ہیں سائنس کی فیلڈ میں، جو 1450 برس پہلے اس کا ذکر آیا تھا، وہ پڑھی گئی تھی. بعض لوگ نہیں آ سکے تو میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ قرآن میں کن کن چیزوں کی اہمیت دی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک جگہ تھے، رتقا یعنی بغیر گیپ کے جوڑ ایک جگہ تھے، اور ہم نے اس کو الگ کیا. یہ بگ بینگ تھیوری ہے جو 1920 30s وغیرہ میں معلوم ہوئی، اور 1450 برس پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسرا سائنٹیفک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے. خود ہماری باڈی میں 67% پانی ہوتا ہے. اب یہ 2 پوائنٹس بتا کے اللہ تعالیٰ یہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے الذین کفروا جو دیکھیں آسمان اور زمین، کہ افلا یؤمنون، اس کے باوجود تم لوگ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں سیڈیمنٹری ماؤنٹنس بنائے ہیں. اس کی تفصیل میں پچھلی دفعہ سمجھایا تھا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ زمین مسلسل موومنٹ میں نہیں رہتی، زمین ٹھہری ہوئی ہے. اگر یہ ماؤنٹنز نہیں ہوتے تو ہمیشہ جو ہے زلزلے آتے رہتے تھے زمین. یہ جس کو تھیوری آف آئسوسٹسی بولتے ہیں، کہ تھرڈ سائنٹیفک پوائنٹ ہے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور پھر اس میں جو ہے چوڑے راستے بنائے تاکہ تم اپنے راستے پاؤ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائی. دیکھیے 5 لیئرز ہیں ہمارے اوپر، سب میں اوپر جو ہے اسٹریٹوسفیئر ہے، اس کے اوپر میسوسفیئر، اس کے اوپر تھرموسفیئر، اس کے اوپر ایکزوسفیئر، اور یہ ایکزوسفیئر جو ہے 500 کلومیٹر کے اوپر ہے. اب سورج کا ٹیمپریچر 5700 ڈگری سینٹی گریڈ ریڈیٹ ہوتا ہے. ہارمفل ریڈیشنز ہیں، جیسا نیوزی لینڈ میں مشہور ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن زیادہ ہوتا، تو یہ 7 لیئر سے لائٹ فلٹر ہو کے آتی. یہ 1450 برس پہلے اس کا جو ہے قرآن نے اشارہ کیا بالکل کھلی زبان میں بتا دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی رات اور دن بناتا ہے. یعنی دن، زمین اتنی بڑی ہے، 13,000 کلومیٹرز کا گولا ہے، لیکن برابر گھومتے رہتی ہے سورج کے اطراف اور اپنے ایکسس کے اطراف. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند بنا ہے، سورج سے روشنی ملتی، دھوپ ملتی، اور جو ہے چاند بنا ہے. اگر چاند نہیں ہوتا تو ہمارا 24 گھنٹے کے دن کے بجائے 8 گھنٹے کا دن ہوتا. اور ویلوسٹی اس وقت 1,06,600 کلومیٹرز ہے ایکویٹر پہ گھومنے کی. تو یہ 3 دفعہ ہوتی تو بولے تقریباً جو ہے 50,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ویلوسٹی رہتی. تو ہم زمین کے سرفیس پہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، پھینکے جاتے تھے، بالکل باہر پھینکے جاتے تھے. پھر یہ 5واں پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلٌ فی فلک یسبحون، اور یہ جتنے ہیونلی باڈیز ہیں یہ اپنے اپنے آربٹس میں تیزی سے دوڑ رہے ہیں. بس اس پہ یہ غور کیجئے کہ یہ 1450 برس پہلے کا انفارمیشن ہے جو قرآن میں دیا جا رہا ہے. اس سے بالکل ہی ثابت معجزہ ہے قرآن. اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو یہ تو مشکل سے 80-90 برس 50 برس 60 برس پہلے ڈسکور ہوئے سو باتیں ہیں. یہ قرآن میں کیسا آ گیا؟ اور آربٹ میں ہیونلی باڈیز گھومنے کا قرآن میں کیسا آ گیا؟ اور ایک ایک لفظ دیکھیے آپ. فلک جو ہے ایک کروڈ پاتھ کو بولتے ہیں. عربی لٹریچر اگر آپ دیکھیں تو فلک جو ہے ایک کروڈ پاتھ کو بولتے ہیں، اور آربٹس کروڈ ہیں. اور صبا تیرنے کو بولتے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں لوگ. تو کوئی پلر پہ نہیں ہے جیسا یہ پلر پہ ہے، وہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے. یہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹنز آف ہیونلی باڈیز ہیں جو معلق ہیں، مگر تیزی سے گھوم رہے ہیں. زمین گھوم رہی، چاند گھوم رہا، سورج گھوم رہا، گیلیکسیز گھوم رہے، پورے 150 بلین گیلیکسیز گھوم رہے ہیں. تو یہاں ہم کو یہ یقین ہونا، تو پچھلی دفعہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد
قرآن پہ ایک عجیب سا یقین ڈیولپ ہو جاتا جو ہم کو شریعت فالو کرنے پہ مجبور کرنا. ورنہ یہ حماقت ہے. ایک ایکیڈیمک نالج میں بھی ڈسپلے کر دیا, آپ کو بھی جن کو معلوم تھا خوش ہو گئے, چلو بھائی ہمارے قرآن میں سائنس ہے. یہ باتیں معلوم ہونے کے بعد ایک طبیعت میں ایسا کمٹمنٹ پیدا ہونا کہ یا اللہ ایسا کلام آپ ہم کو دیے ہیں, تو اس کے احکامات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ قائل ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. چلیے آج آگے بڑھیں گے ہم کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. بشر خبر دینے والا, انسان کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہو گیا, اتنا پیارا لفظ ہے. دیکھیے آپ اپنی زندگی کو انالائز کیجئے, یا تو آپ نیوز دیتے یا نیوز لیتے. گھنٹوں سوچتے بیٹھیے آپ, اور کچھ بھی نہیں کرتے آپ. کیا ہے بھائی کیسے ہیں, بہت دن ہوا ملے نہیں, یار ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے, والد صاحب کیسے ہیں. خالی یا تو آپ خبر لیتے یا خبر دیتے. انفارمیشن ٹیکنالوجی قیامت سے پہلے آ گئی, یہ سب اشارے ہیں. تو بول رہے ہیں کہ کوئی بشر کو جو انسان کے معنوں میں آتا ہے کہ ہم نے خلد دینے ہمیشگی نہیں دی ہے. آپ متا فہم الخالدون, تو اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یہ دوسری جگہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں حوالہ دیا جا رہا ہے. تو اگر کیا آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا دوسرے قائم رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. نفس تو اس سے پہلے بات آ گئی کہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن سول کیا گیا ہے, اور نفس کو قرآن نے ایسا سمجھایا ہے کہ بھئی جب تم سو جاتے ہیں تو تمہارا ہم روح نہیں لیتے. کہیں ذکر نہیں آیا قرآن میں, بلا وجہ اردو میں آ گئی روح کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم قرآن پہ تھوپ دے رہے ہیں. روح قبض کرنے کا کہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے, نفس لینے کا ذکر ہے. کہ سورہ زمر کی 39 چیپٹر 42 آیت ہے کہ ہم تمہارا نفس 2 وقت لیتے ہیں, ایک مرتے وقت جو واپس نہیں کیا جاتا, اور ایک سوتے وقت جس کی موت لکھی ہوئی رہتی اس کو روک لیا جاتا, جس کی موت لکھی ہوئی نہیں رہتی وہ نفس واپس کر دیا جاتا. تو نیند کا ہم کو ایکسپیرینس ہے, نیند میں کیا چلے جاتا ہمارے سے, شعور چلے جاتا, اویک فلنس کانشیسنیس چلے جاتا. تو نفس کیا ہے؟ اٹ از یور کانشیس سیلف, ڈرائیور ہے اندر کا. یہ باڈی کیا ہے؟ لوری ہے. یہ اندر کا نفس جیسا چلائیں گا ویسا یہ باڈی چلیں گی, تو نفس ذمہ دار ہے. اب یہ نفس کو بھی موت ہے. دیکھیے جسم کو حیات ہے, اس حیات کو بھی موت ہے, اور نفس کو بھی جو ہے موت ہے. تو ہر نفس موت کا مزہ چکے گا. ذائقہ, اب قرآن میں ایک لفظ غیر موضوع نہیں ہے. اب آپ کریٹیکلی دیکھتے بیٹھے تو ذائقہ تو بہت تھوڑی دیر کا رہتا. دیکھیے آپ کھانا کھاتے, بریانی کھاتے, کوئی میٹھا کھاتے, تھوڑی دیر منہ پہ مٹھاس رہتی, وہ جو بھی بریانی کا مزہ رہتا, نگلنے کے بعد وہ مزہ ختم ہو جاتا. ذائقہ ایک بہت تھوڑی دیر کی جو چیز ہے. اب موت کو ذائقہ کہا گیا ہے. یہ ذائقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت واقع ہوگی. مرا اور قیامت میں اٹھا, کیونکہ اس کو ٹائم کا شعور ہی نہیں ہے, اس کو شعور ہی نہیں ہے. لہذا قیامت میں اٹھ کے وہ بولیں گے کہ بھئی کوئی بولے گا 1 دن رہے, کوئی بولے گا آدھا دن رہے, کوئی بولے گا کہ جو ہے آدھا گھنٹہ رہے, گھنٹہ رہے. حالانکہ 20-20 ہزار سے خبروں میں دفن ہے, 20-20 ہزار سال سے جو ہے خبروں میں دفن ہے, لیکن سب کو ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا. تو ذائقہ کا لفظ نوٹ کیجیے آپ, یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ اتنی بہت سی سائنس آ گئی, 4-5 تھیوریز ادھر آ گئے, پھر سلیکشن آف دی ورڈز. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. شارٹ پیریڈ ہے یہ, زندگی بھی شارٹ پیریڈ ہے. جنت اور دوزخ کی لمبائی دیکھتے ہوئے یہ 70-80 برس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ خبر کی زندگی کیا زندگی ہے جہاں شعور ہی نہیں ہے آپ کو. قرآن میں کئی جگہ پہ بات آئی ہے, کیا تم مردوں کو سنا سکتے ہو؟ سورہ فرقان کی 22ویں آیت میں بات آئی ہے, کیا تم ان کو سنا سکتے ہو جو خبروں میں دفن ہے؟ شعور ہی نہیں ہے ان کو, تو وقت کا شعور نہیں ہے. تو یہ ذائقہ ہے, تھوڑی دیر کی موت ہے. اس کے بعد میں اب جیسا میں ایک وقت مثال دیا, جیسا آپ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سن رہے ہیں, کوئی باہر آ گئے, آپ پاز دبا دیا, وہ وہیں رکا ہوا ہے, پھر آتے آپ پھر پاز دبائے تو جہاں سے رکا ہوا تھا وہاں شروع ہو گیا. موت آئی, پاز کے ایسا دب گئے, تھوڑی دیر ذائقہ اٹھے, قیامت میں فوراً اٹھے, وقت کا تصور ہی نہیں تھا, پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا.
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَخَيْرِ فتنہ، اور ہم تم کو آزمائیں گے نقصان سے، شر سے اور خیر سے، فائدے سے، یہ ہم تم کو آزمائیں گے. یہ بات آ گئی. سورہ ہود میں بات آئی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. سورہ دہر میں، سورہ ملک میں بات آ گئی، ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائیں. ہم تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. تو یہ زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے. یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ پکنک نہیں ہے. یہ تو مومن کے لیے تو یہ دوزخ ہے، کافر کے لیے جو ہے، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہیں سب ہے. تو یہ آزمائش ہے یہاں. اب یہ آزمائش کیسا ہوتی؟ نقصان سے بھی ہوتی، فائدے سے بھی ہوتی. اب اس میں کامیابی کا کیا طریقہ ہے؟ نقصان ہو تو صبر کریں. حدیث میں اس کا انڈیکیشن آ گیا. نقصان ہو تو صبر کریں، فائدہ ہو تو شکر کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو کیفیتیں اپنے بندے کی بڑی پسند ہیں کہ جب اس سے لے کے آزماتا ہے تو صبر کرتا ہے، جب دے کے آزماتا ہے تو شکر کرتا ہے. اب ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ دے کے آزما رہا ہے بھی تو صبر کر رہے ہیں ہم. اجاڑ ایک ہی گاڑی ہے، ان لوگوں کے پاس 3 گاڑیاں ہیں. ایک گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس 6 فلیٹاں ہیں، باہر جا کے کما کے آ کے بنائے انہوں. تو جہاں شکر کرنا چاہیے وہاں ہم لوگ صبر کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ صبر کی کیفیت آئی تو کیا کریں گے پھر؟ تو درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ایبزارب کر لینا اپنے اندر کہ بھئی اچھائی اور بھلائی برائی تو جو ہے سبھی کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں شکر کرنا ہے، لے کے آزماتے ہیں تو صبر کرنا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوگ سب جو ہے پلٹائے جاؤ گے، حساب کتاب دینے کے لیے آنا پڑے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا ہزوا، اور جب یہ لوگ کفر جو کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو محض ایک مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق میں لیتے، سیریس لیتے ہی نہیں. آپ جیسا اکثر بچوں کی عادت رہتی ہے، آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، سیریسلی بول رہے ہیں، بھئی یہ مت کرو، ایسا کرو، وہ کرو. کوئی کان پہ جو نہیں چل رہی، سن رہے ہی نہیں، مذاق میں لے رہے. تو قرآن کا معاملہ بھی یہی ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب بات شروع ہوئی، ایون مدینے میں بعض منافقین کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا، تو انہیں آپ کو جو ہے ایک مذاق اڑاتے، وہی آ رہی ہے آپ کے اوپر، آپ وہی آ رہی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے مذاق اڑاتے تھے. ھذا الذی یذکر الہۃکم، یہ پوچھتے تھے کہ یہی ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، بتوں کا ذکر کرتا ہے. بھئی فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں 360 بت تھے، اور پھر عمرہ ہوا، وہی کنڈیشن میں عمرہ ہوا، ادھر ہی نماز میں رخ کیا جاتا تھا. یہ بتانا ہے کہ دیکھو دل کی کیفیت ہے، یہ اوپر ادھر ادھر رہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. عمرے کے وقت جو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، پھر 7ویں ہجری میں عمرہ ہوا، تو اس وقت بت تھے اندر. تو اب یہ جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بولتے تھے بھئی ایک خدا کو مانو، یہ کیا پتھر اور گچھی کے چیزوں کو جو ہے مانتے ہو. تو کیا یہ پوچھتے تھے کہ کیا یہی ہے جو تمہارے خداؤں کا مذاق اڑاتا ہے؟ اور ہم بذکر رحمانی ہم کافرون، اور جب ان کے سامنے رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے، رحمان جو فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں. خلق الانسان من اجل، یہ بڑی زبردست آیت ہے سائنٹسٹ کے لیے. انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا. بھئی ہم اس کو نیگیٹو کوالٹی سمجھتے ہیں، یہ بڑی پازیٹو کوالٹی ہے. اگر انسان کے فطرت میں جلد بازی نہیں ہوتی تو وہ پیدل سے بنڈی نہیں بناتا تھا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا تھا. آج آپ دیکھیے کہ انسان کی یہ جلد بازی کی وجہ سے ہماری پوری زندگی میں سپیڈ آ گئی، پوری زندگی میں سپیڈ آ گئی. کارز میں جا رہے ہیں، ایروپلینز میں جا رہے ہیں، راکٹس میں جا رہے ہیں. ہاں، جب ایک دن میں 3 گز کپڑا بنتا تھا، آج 3 لاکھ گز کپڑا بن رہا ہے. فیکٹریز میں سپیڈ آ گئی. یہ ہیسٹ ہمارے نیچر میں اللہ تعالیٰ ایسا تھا. انرجیز پہ کرتے بڑی خاص بات ہے، نوٹ کیجیے آپ، خصوصاً ینگر جنریشن جو سائنس پڑھا ہوا ہے.
کہ اس وقت ہمارے قبضے میں اللہ تعالیٰ انرجیز کو ہمارے قبضے میں دے دیا، فرشتوں کو جھکا دیا، انرجیز کو قبضے میں دے دیا اور فطرت میں ہیسٹ ڈال دیا، جلدی 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 جلدی۔ اگر یہ ہیسٹ نکال دیے تو بیٹھے رہتا تھا انسان، کوئی انوینشن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت سمری آف یور پروگرس از اسپیڈ۔ کوئی وہ ہکسلے بردرز میں سے کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف یو وانٹ می ٹو سمرائز دا پروگرس آف سائنس اٹ از اسپیڈ، نتھنگ ایلس۔ ہم تیز موو کرنا سیکھ لیے، تیز چیزیں بنانا سیکھ لیے، تیز بات کو پہنچانا سیکھ لیے۔ ورلڈ وار 1 کے بارے میں بولتے ہیں کہ سیز فائر ڈکلیئر ہو گیا، ایک مقام پہ 6 مہینے تک نیوز نہیں پہنچ سکی، جنگ چل رہی تھی، حالانکہ سیز فائر ڈکلیئر ہو گیا، جنگ روکنے کا آرڈر، میسج ہی نہیں پہنچا۔ اس وقت یہ حال ہے، سیل نکالیے، آپ دھن بول کے بات کیجیے، آپ کہیں بھی بات کیجیے، امریکہ کینیڈا کہیں بھی بات کیجیے، اسپیڈ آف وائس۔ تو یہ اسپیڈ کیوں آئی؟ کیونکہ آپ کے فطرت میں انہیرنٹ ہیسٹ ہے، جلد بازی ہے، جلدی ہونا جلدی ہونا جلدی ہونا۔ ہم اس کا پازیٹو ایسپیکٹ دیکھیں ہی نہیں، ہم اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں۔ یہ پازیٹو ایسپیکٹ ہے، سَأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون، اور ہم تم کو جو ہے ہماری نشانیاں بتائیں گے تو تم جلدی مت کرو۔ اب یہ نشانیاں تو آ گئی ہیں بھائی، جیسا گرین ہاؤس ایفیکٹ سے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے سمندر کے پاس، نااہل اونچی اونچی کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، اور پھر بے حیائی بے انتہا بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ ایک حدیث، میں بھی بڑا پریشان رہتا تھا یہ حدیث پڑھ کے، کہ قیامت سے پہلے ہر گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آئیں گی۔ تو ہمارے بچپنے میں ریڈیو تو تھا، ٹی وی نہیں تھا، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یا اللہ یہ گانے کی آواز تو سمجھ میں آ رہی، ناچ کی آواز، کیا طوائفاں اتنے بڑھ جائیں گے ڈانسرز کہ ہر گھر میں ایک ڈانسر رہے گی؟ اب دیکھیں تو ٹی وی ہے، ایم ٹی وی ہے، میوزک کے کئی چینلز ہیں، آپ کو 24 گھنٹے لے لیجیے آپ، ناچ گانے کے فلمز دیکھ لیجیے آپ۔ ہم ہمارے بچوں کو مہینے میں ایک آدھ وقت دیکھنے کے لیے روکتے تھے، اس وقت 6 8 فلمز دیکھ لیجیے آپ، جو دل بول رہا دیکھ لیجیے۔ یہ آثار قیامت ہے، یہ آثار قیامت سے چوکنا ہونا، ڈرنے کے بجائے ہم اس کے انجوائمنٹ میں جو ہے انوالو ہو گئے ہیں۔ یہ آثار قیامت ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ کب واقع ہوگا؟ یہ جو قیامت عذاب کا آپ جو ہے ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، اگر آپ وعدے میں سچے ہیں تو کب واقع ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکرپشن دے رہے ہیں، وقت نہیں بتا رہے ہیں کب واقع ہوگا۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کہ کاش کے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اس وقت کو جان لیتے کہ وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اتنی آگ پھینکی جائے گی، دوزخ کی اتنی آگ ہوگی کہ چہرے اور پیٹھ، مطلب یہ کہ ایک جگہ ہے پلرز میں ہوں گے، آگ کے پلرز ہوئیں گے۔ ایک جگہ آیا کہ پہاڑ اور انسان آگ کی جو ہے ایندھن ہوں گی، فیول ہوگا۔ میں میرا اپنا فیلڈ ہے، میں ہائی ٹیمپریچر پہ کافی کام کر رہا ہوں، اسی میں یہ آنکھیں گئی میری۔ یعنی معمولی گار کا پتھر اگر آپ کو گلانا ہے تو 1600 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیٹ کرنا پڑتا۔ آپ جو ہے سیمنٹ کے پلرز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ 1500 1600 1800 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جو ہے فیکٹری میں فرنیسز چلتے ہیں، جب کہیں ان کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہاں جو پانی گرم ہوتا چائے کا وہ 100 ڈگریز پہ رہتا، وہ بھی بھانپ جو نکلتی وہ 100 ڈگریز پہ رہتی۔ ذرا اگر وہ بھانپ لگ جائے تو آپ کو جو ہے چھالا آ جاتا، تو 1600-1800 ڈگری سینٹی گریڈ کیسا برداشت کریں گے؟ تو منہوں پہ آگ آ جائے گی، پیٹوں پہ آگ آ جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بل تاتیہم بغتتن، بلکہ یہ قیامت ایک دم آئے گی ان پہ۔ ایک جگہ اس کو ڈسکرائب کرے کہ وہ لمح البصر او اقرب، پلک جھپکنے سے یا اس سے پہلے ایک جگہ آئی۔ اب سائنٹیفک ڈسکوری کچھ عجیب قسم کی ہے، کتنی دیر میں آئیں گی؟ بگ کرنچ جس کو بولتے ہیں، ابھی ہم بگ بینگ دیکھے، یہ کائنات پھیلتے چلے جا رہی ہے، بیلون پھونکتے چلے جا رہے ہیں، آپ بیلون پڑھتے چلے جا رہے ہیں،
بیلون پھٹے گا ایک دن اور پورا رول ہو جائے گا. 104 آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہو سکا تو آئندہ اتوار کو. تو اب یہ کتنی دیر میں ہوگا ہے؟ تو اب 1/10 10 آف اے سیکنڈ، 1/100 آف اے سیکنڈ، 1/1000 آف اے سیکنڈ. یہ قیامت بگ کرنچ جو ہوگا 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros آف اے سیکنڈ. سوچ بھی نہیں سکتے. پھر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے 1450 برس اور ایک سائنٹیفک پوائنٹ ہے بگ کرنچ جس کو بول رہے ہیں آپ. 10 to the power of -43 آف اے سیکنڈ میں جو ہے جو قیامت ختم ہوگی. اور ایک سائنٹیفک پوائنٹ اچانک آ جائے گی. فَتَبْهَتُهُمْ، تو ان کو یہ قیامت بدحواس کر دے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور یہ اس کو جو ہے پلٹانے پہ قادر نہیں رہیں گے، اس کو پلٹا نہیں سکیں گے قیامت. بھئی اب کوئی آپ کے طاقت کے برابر ہے، ہوا آ رہی ہے، آپ دروازہ بند کر لیے، چلیے ابھی ہوا رک گئی. دھوپ آ رہی ہے، آپ کھڑکیاں بند کر لیے، چلیے دھوپ کم ہو گئی. لیکن قیامت کو جو ہے آپ روک نہیں سکیں گے اور نہ کوئی آپ کی مدد کی جائے گی. لَقَدِ اسْتُهْزِئُوا بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ عذاب نے ان کو آ گھیرا. لوط علیہ السلام کی قوم مذاق اڑاتی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم مذاق اڑاتی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم مذاق اڑاتی تھی، ہاں فرعون کی قوم مذاق اڑاتی تھی. ڈوب دیا پورا عذاب اس کو آ کے گھیر لیا. تو جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا. قل میں یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھئے کہ رحمان سے جو فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ رات اور دن میں اس سے کون بچا سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے یا عذاب کی جو بات آ رہی ہے، کون بچا سکتا؟ اس وقت انڈونیشیا میں مسلسل زلزلے آ رہے ہیں، مسلسل. اگر کوئی اخبار فالو کر رہا ہے، ٹی وی نیوز وغیرہ دیکھ رہا ہے، تو مسلسل زلزلے آ رہے ہیں. بلکہ ایک والکینک ایرپشن بھی ہوا، ایک 10-15 دن پہلے والکینک ایرپشن بھی ہوا. تو بھئی آپ کے شہر میں کیا خاص بات ہے، کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ ہم کو یہ ڈرنا ہے کہ جو ہے اس طریقے کی بات کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی. کون بچا سکتا تم کو؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پالنے والے مالک سے بالکل انجان ہے، اس کے ذکر سے انجان ہے. ذکر سے انجان کا مطلب ایک جو ہوتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا انجان ہوتا. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے، اب بعض لوگوں کو عادت رہتی موقع دیکھتے نہ محل تبلیغ شروع کر دیتے. اب وہ دوسرے جو ماڈرن لوگ رہتے بولتے اب آ گئے انہوں جان کھانے کے واسطے. تو اسی لیے احکامات یہ ہے کہ موقع محل دیکھ کے تبلیغ کرنا. تو تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے جو ہے لوگ انجان ہو جاتے. اور پھر ذکر کے معنی قرآن کے بھی ہے، ذکر کے معنی نماز کے بھی ہے. یہ نماز اور قرآن سے انجان ہو جاتے، اس کو جو ہے بالکل پڑھتے نہیں. ام لہم آلہۃ تمنوہم من دوننا، یا ان کے کوئی الہ ہے جو ہمارے علاوہ جو ان کی حفاظت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کون ہے ہمارے علاوہ کوئی؟ بھائی دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اب لاتور میں زلزلہ آ گیا، غالباً مہاراشٹرا میں ہے لاتور. تو پھر مہاراشٹرا گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ زلزلے کو روکی نہیں، زلزلے کو روکنا تھا. انڈونیشیا کی گورنمنٹ کیا کر رہی؟ مسلسل زلزلے آ رہے ہیں، آپ کے پاس پولیس آرمی کچھ بھی نہیں ہے زلزلے روکنے کے واسطے، نہیں روک سکے. سوچنا ہے بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کیلیمٹی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو یہ جو جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ اپنی آپ مدد نہیں کر سکتے. ولا ہم منہا یصیبون، اور نہ وہ ہمارے عذاب سے ان کی کوئی حفاظت کر سکے. نہ جو بتوں کو مانتے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ وہ خود بتوں کی جن کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہیں ان کو کچھ کر سکتے. آپ کہیں کسی جگہ جا کے مانگتے ہیں، اگر آ گیا زلزلہ تو سبھی اس میں آ جاتے ہیں، کوئی بچتا نہیں ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر،
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مزے اڑانے کے زندگی کے سامان اس حد تک دیے کہ ان کی عمریں بڑھ گئی ہیں۔ اس پہ آپ غور کیجئے، درس قرآن ہے، اس پہ تو ریفلیکشن کرنے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے میجورٹی کے ساتھ؟ اللہ کے فضل سے 3 وقت کے بجائے 5 وقت کھاتے بہت سے لوگ ہیں، کولرز ہیں، اے سیز ہیں، ٹھنڈا ہے، مزے میں پیسہ آ رہا چو طرف سے۔ حالات اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہے کمپیریٹیولی پہلے اگر دیکھیں تو یہ ایسے مستی ایسی آ گئی کہ اللہ کو بھول گئے۔ تو ہم کو چوکنا ہونا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھی حالات اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت اچھے کر دیے ہیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم زمین کے کناروں سے آ رہے ہیں اس کو کم کرتے ہوئے، شرنک کرتے ہوئے زمین کو۔ اب اس کے 2 معنی آ رہے ہیں۔ ایک ریلیجیس معنوں کے سینس میں اگر لیں تو اسلام کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، اسلام جو ہے کافروں اور مشرکوں کو گھیرتا چلے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لہذا ایک سٹیج ایسا آیا کہ 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ اسلامی حکومت تھی، 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ حکومت تھی، اور ایک خلیفہ کے تحت تھی۔ آپ کو بادشاہی کا شوق، آپ کے دشمن آپ کو پھوٹ ڈال کے، اس وقت مجھے جہاں تک اندازہ ہے 53 یا 56 اسلامک کنٹریز ہیں جو ایک خلیفہ کے تحت تھے۔ تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کا غلبہ دے رہے تھے، گھیرتے چلے آئے۔ دوسرا، کیونکہ سائنس اس میں کافی آئی ہے، ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ زمین ایک زمانے میں گرم تھی، بال آف فائر، اور احادیث میں بھی بات ملتی ہے کہ جب جن آباد تھے زمین پہ زیادہ تو اب کوئی گرم چیز جب ٹھنڈی ہوتی تو سکڑنے لگتی، جب کوئی بھی گرم چیز ٹھنڈی ہوتی تو سکڑنے لگتی، تو ایک کانٹریکشن آف دی ارتھ کے بارے میں بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ اور ایک مقام پہ بھی یہ آیت کا یہ حصہ آیا ہے، فَهُمُ الْغَالِبُونَ، تو کیا پھر یہی غالب آئیں گے؟ جب ہم اسلام کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، زمین کو ہم چو طرف سے گھیرتے چلے آ رہے ہیں اسلامی حکومتوں سے، تو کیا یہی غالب رہیں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو صرف وحی کے مطابق چوکنا کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، ہم کو صرف قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنا ہے، بات سمجھنا ہے۔ کئی آیتیں میں بتا سکتا ہوں، فذکر بالقرآن میں اخاف وعید، ہر جگہ آیا، ہم کیا کریں قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابیں لے لی، ویری سوری ٹو سے۔ تو جہاں 90% فائدہ ہو سکتا تھا وہاں 10% فائدہ ہو رہا۔ اس مسجد میں سمجھتا ہوں آج سے 10-12 سال پہلے کوئی کتابیں پڑھی جاتی تھی، میں کمیٹی میں تھا مسجد کے، پرپوز کیا میں کہ بھئی ظہر میں اتنی بڑی جماعت رہتی ہیں یا قرآن کیوں نہیں شروع کیا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک دور ہوا تو جو بھی کتابیں پڑھی جاتی تھی ایک 5-6 لوگ بیٹھتے تھے، جب قرآن شروع ہوا تو آ کے میں دیکھا تو کہ 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں فرقے کا سوال نہیں، قرآن تو سبھی کا کلام ہے۔ تو ترجمہ ہوتا تھا، ایک رکوع جو ہے پڑھ دیتے تھے، اس کا ترجمہ کر دیتے تھے، تو ہوا ایک دور ہوا تو دفتر جاتے جاتے آپ کے قرآن کا ایک دور ہو گیا، آپ قرآن سے ہٹ کے ہر کتاب سے واقف ہیں۔ اب کوئی صاحب بولے ارے آپ اکبر اعظم پہ ایک کتاب پڑھے، ارے آپ وہ نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں پڑھے، میں بولا قرآن بھی نہیں پڑھے، ارے کیا بھائی ہر جگہ قرآن لے کے آتے، ہر جگہ قرآن لانا ہے۔ تو یہاں یہ بات یہ رکھنا ہے کہ قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انما، صرف اونلی، انما انذرکم بالوحی، میں صرف وحی کے مطابق تم کو چوکنا کرتا ہوں۔ تو یہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم صرف وحی کے مطابق جو ہے وحی کرنا، وحی کے مطابق جو ہے تبلیغ کرنا، اس سے ہٹ کے بولیں گے تو پھر پرسنل اوپینینز آ جائیں گے، فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے بن گئے ہم، تو وہی فرقہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث پہ چلتا ہے۔ وَيَسْمَعُوا وَلَا يَسْمَعُوا صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذِرُونَ، اور تم بہرے کو جب چوکن نہ کرو تو وہ پکار تمہاری نہیں سنا سکتے، بہرے ہیں، ان کے کانوں پہ جو ہے بھاری پن آ گیا ہے، نہیں سن رہے ہیں، ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ،
اور اگر آپ کے پالنے والے مالک کے عذاب کی ایک ہوا بھی ان کو چھو لے، ایک سانس بھی اگر چھو لے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ افسوس ہے، بے شک ہم جو ہے ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ نہیں چلتے تھے، وہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے. وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور پھر قیامت کے دن صحیح ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یہ دوسرے مقام پہ سورہ مومنون میں آیا ہے، پھر سورہ خاریہ میں بات آئی ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں ڈالے جائیں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اس دن صحیح ترازو نیکیوں کو تولنے کے لیے، کیونکہ گناہوں کا تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، نیکی ہی تولی جائیں گی. اور نیکی کا دار و مدار ایمان کا ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. یہ بڑا کلیئر رہنا ہے ہم کو. بغیر ایمان کے، جیسا منافق کو ایمان نہیں تھا، عمل مسلمانوں کا تھا. کیسا عمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھے ہیں وہ لوگ، 5 نمازیں پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں. ایمان نہیں ہے، خالی مسلمانوں کی ویسا بہیو کر رہے ہیں. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ وزن اگر ہونا ہے تو ایمان صحیح ہونا، اور ایمان صحیح ہونے کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جائے کہ خالص اللہ کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے. اور پھر یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ فائدہ ہم کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری کائنات اگر آپ کی غلامی چھوڑ دے تو کوئی فرق ہونے والا نہیں آپ کی شان، اور سب عبادت کرنے لگے تو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ترازو ایسا ہوگا کہ کوئی چیز میں کمی نہیں ہوگی، ہر چیز ناپی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اس کو لایا جائے گا. رائی کا دانہ تو بالکل چھوٹا ہوتا، اگر ویسی بھی کوئی چیز رہی تو حساب کے لیے لایا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ان تمام لوگوں کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، بالکل کافی ہیں. دیکھیے آج کل تو اتنا سائنٹیفک پروگریس ہو گیا ہے کہ اب جیسا اب یہاں کوئی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، اب جو حرکتیں سب لوگ کر رہے ہیں پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو کیا انسان جب یہ چیزیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں فرشتے. جب فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں تو ممکن ہے ان کے ٹی وی سیٹس بھی نہیں دکھ رہے ہوں گے، کیمراز بھی نہیں دکھ رہے ہوں گے. اب میں ہاتھ ہٹا کے ہلایا بھی تو نہیں جا رہے. فرشتے تو ہیں، نیکی لکھ رہے ہیں، بدی لکھ رہے ہیں. تو فرشتے یہاں جمع ہو گئے. اب دیکھیے آپ، اچھا کیسے فرشتے جمع ہو گئے کہ ختم ہونے تک آسمانوں تک پہنچ جا رہے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مختلف خاندانوں سے لوگ جو ہے خالص اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ویسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور آسمانوں تک جمع ہو جاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے، ثبوت کی خاطر. تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے ولد فلاں یہ سب جو ہے جمع تھے آپ کے ذکر کے لیے. کیوں جمع تھے؟ جنت کی امید تھی. کیوں جمع تھے؟ دوزخ سے ڈرے ہوئے تھے. تو بولے بعض احادیث میں آیا کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ رحم کا معاملہ ہے. تو آپ کو دکھ نہیں رہے ہیں، تو معمولی سے معمولی چیز جو ہے حساب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کافی حساب رکھنے کے لیے. اب یہاں سے نبیوں کے واقعات چھوٹے چھوٹے شروع ہو رہے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا بڑا واقعہ آ رہا ہے کہ لقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا. فرقان کیا ہوتا؟ فرق کرنے والا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. اور قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے. وہ ضیاء کیا ہوتی ہے؟ ایسی روشنی جس میں گرمی بھی ہو. دھوپ کی روشنی کو ضیاء بولتے، چاند کی روشنی کو نور بولتے ہیں. تو سورہ مائدہ میں قرآن کے لیے بھی نور آیا، توریت اور انجیل کے لیے بھی نور آیا. یہاں جو ہے توریت کے لیے ضیاء آیا، ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ یہودیوں کو یہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے بڑی سزائیں بھگتنی پڑی تھی. اور پھر یہ متقین کے لیے ذکر ہے. یہ متقین کا یہاں ڈیفینیشن آ رہا. متقین کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے پالنے والے مالک سے بنا دیکھے کے ڈرتے ہیں. ڈرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
بھائی ڈر دو قسم کا ہے، ایک تو مار کھانے کا ڈر، سزا کا ڈر، دوسرا یہ ڈر کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے کہ وہ برا نہ مانے، ہماری حرکتوں پہ وہ برا نہ مانے، یہ محبت کا ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ وَهُم مِّن سَاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ کائنات ختم ہونا، ساعت، اس سے جو ہے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ دیکھیں پھر یہاں بات کو سمجھیے کہ ہمارے پاس اردو میں کائنات کو ختم ہونے کے واسطے بھی قیامت بول دیا، قیام کھڑے رہنے کو بولتے، قیامت مرنے کے بعد جو کھڑا کیا جائے گا دوسرے سور پہ، اس کو قیامت بولتے، یہ جو اینڈ ہوگا اس کو ساعت بولتے، دا مومنٹ، لمحہ، عربی ترجمہ اس کا ہے کہ لمحہ، کیسا لمحہ؟ 10⁻⁻43 آف اے سیکنڈ، ایسا ڈسکرپشن ہے۔ اب وہ ساتھ کو بھی قیامت بول دیا، قیام سے ہے قائم ہونا، کھڑے رہنا۔ تو دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جب کھڑے رہیں گے، ریزریکشن جس کو بولتے ہیں آپ انگلش میں، دس از دا اینڈ آف دی ورلڈ۔ تو جب یہ ڈرے ہوئے رہیں گے کائنات ختم ہوگی تو بھئی اب حساب کتاب ہوگا، کیا حساب کتاب دیں؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک ذکر ہے یہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا؟ بھلائی میں بڑھوتری ہوتی۔ ایک بڑھوتری کیسا ہوتی کہ بھئی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر کوئی رک کے پڑھ رہا تو 20 نیکیاں دے رہے ہیں، اگر کوئی عمل کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو نیت کے بھی جو ہے نیکیاں دے رہے ہیں، سمجھنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے تو اسٹرگل کے بھی نیکیاں دے رہے ہیں۔ بولے جن کا وقت قرآن میں اتنا گزرتا ہے کہ دعائیں مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو ہم اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اب اس سے بڑھ کے کنسیشن کیا چاہیے؟ اور پھر اس کے بعد میں جو عمل کرتا ہے تو پھر عمل کا 700 گنا بغیر حساب۔ یہ مبارک کتاب ہے، یہ بھلائی میں جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انتم لہو منکرون، تم ایسی کتاب کا انکار کرتے ہو، ایسی زبردست کتاب کا جو ہے تم انکار کرتے ہو۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ بتایا۔ دیکھیے رشید سیدھے راستے پہ چلنے والا، مرشد سیدھا راستہ بتانے والا۔ یہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے اس سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا سیدھا راستہ بتا، من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے واقف رہنے والوں میں سے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ پلورل ٹائپ ہے، عالمین، کئی لوگ ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے، اللہ تعالیٰ بھی ہم جو واقف تھے ان میں سے ہم بھی تھے، ہم بھی واقف تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس قال لأبیہ وقومہ ما ھذا تماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا تماثیل ہیں جس کے پیچھے تم اعتکاف کرے ہوئے پیچھے چمٹے ہوئے بیٹھے ہو، بتوں کے پیچھے بیٹھے ہو۔ تماثیل کس کو بولتے؟ مثل، الائک۔ آپ حسین ساگر کے کٹے پہ چلے جائیے، پورے بتاں دکھیں گے آپ کو، یہاں سے وہاں تک، سیدھے ہاتھ کی طرف، ادھر سے گئے تو پورے وہ پہلے کے جو VIPs تھے ان کے جو ہے بت بنے ہوئے، یہ تماثیل ہیں، ان کے شکل کے مجسمے بنا دیے۔ کوئی بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کے شکل کا ایک مجسمہ بنا دیے، چلو اس کے سامنے پوری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ ایسا بنا کے رکھے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بتوں کی جو ہے شکلیں بنا کے تم ان کے چپکے ہوئے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا ان کی پرستش کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے، غلامی کرتے باپ دادا۔ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ ٹریڈیشن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو فالو نہیں کرنا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے گٹس ہونا اپنی قوم کے سامنے ایسی بات کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھائی والد سے ہوا، وہ بادشاہ نمرود سے ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، تو کہا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ قالوا آجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو ان کی قوم نے کہا کہ کیا تم واقعی حق لے کر آئے ہو یا تم جو ہے ایسی کھیل کود کی باتیں کر رہے ہو؟ کیونکہ بھائی ہم تو سنے ہی نہیں، ہم کبھی سنے ہی نہیں ایک اللہ کے تمام بتوں کو ملا کے ایک بنا دے رہے ہو تم، ہم تو ایسی بات سنے ہی نہیں، تو کوئی کھیل کود کی بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ خالہ، اب ابراہیم علیہ السلام، یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پتہ بتا رہے ہیں، کیسا بتا رہے ہیں؟ خالہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن،
وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مالک اور پالنے والا وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور پالنے والا ہے. اتنا بڑا مالک ہے، تم یہ کیا گچی پتھر بنا کے بیٹھے؟ سوچ کے دیکھیے آپ، سارے آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کو کریٹ کیا ہے، ہاں؟ اور اس کو چھوڑ کے جو ہے تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی، مٹی کی کچھ چیز بنا کے جو ہے اس کو نعوذ باللہ خدا کا مرتبہ دے رہے ہو. یہ ہے الذی فطرہن، جو آسمان و زمین کو فطرت عطا کیا ہے. دیکھیے فطرہن کا ترجمہ کچھ عجیب سا، خالی پیدا کرنا بول کے کر دیا. یہاں تھوڑا سا سمجھیے، بدی کا مطلب یہ ہوتا، بدی السماواتی بولا، کوئی چیز ایگزسٹنس میں نہیں تھی اس کو ایگزسٹنس میں لایا. بدی خلقہ، بدی السماواتی بولا، خلقہ، کوئی چیز ایگزسٹنس میں تھی اس سے کوئی اور چیز بنائی. خلق الانسان من طین. فطرہ، کسی چیز کو وجود میں لانے کے بعد، اس کو شکل دینے کے بعد اس کو فطرت عطا کی. دھوپ کا کام ہے روشنی دینا، گرمی دینا. چاند کا کام ہے ٹھنڈک دینا. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا. انسانوں کو فطرت عطا کی. پھر باری، چوتھا اسٹیج ہے باری. باری کا مطلب یہ جو پروسیس آف کریشن ہے، اس میں جو انوانٹیڈ چیزیں ہیں اس کو نکال کے پھینک دینا. چائے بنایا، پتی ابال کے چائے بنائے. چائے پیتے وقت چھنی لے کے پتی چھان کے پتی پھینک دے کے چائے پیے. کیوں پتی کیوں نہیں پیا؟ یہ باری ہے. یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے، پتی سے جو لینے کا تھا لے لیا. یہ ڈائنوسورس وغیرہ یہ تھا، اب ہو گیا، ایکسٹنکٹ ہو گیا ان کا. لہذا آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، 99% آف لائف کریٹڈ بائی اللہ تعالیٰ از ایکسٹنکٹ ناؤ. آپ جو بھی اینیمل پلانٹ ادھر ادھر جو دیکھتے، دیٹ از 1% آف دی لائف کریٹڈ ان دا یونیورس. 1% پورے ایکسٹنکٹ ہو گئے. تو بری کر دینا بھائی. پھر مصور، فائنل شکل دینا. بھئی سیمنٹ نہیں تھا، سیمنٹ کو ایجاد کیے، وہ خلقہ، اس کو شیپ دیے، پلر کا شیپ دیے، اس میں فطرت دی ہے اسٹیل ایڈ کر کے کہ وزن سے وہ کرے. ہاں، اس کے بعد میں جو کھردرا تھا، لیبل نہیں تھا، اس کو نکال کے بری کر دیے. اس کے بعد میں اس کو چنا ڈال کے مصور، فائنل شیپ دے دی. یہ 5 سٹیجز ہیں کریشن کے. اب یہ فطرہ کو لفظ افطار بڑا اچھا سمجھاتا. رمضان میں آپ کیا کرتے؟ روزہ رہتے. فطرہ کا ایک مطلب ہے کسی چیز کو شروع کرنا، دوسرا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑنا، تیسرا مطلب ہے فطرت عطا کرنا کسی چیز کو. تو افطار میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی. آپ جب کھانا کھاتے تو آپ کھانے کی ابتدا کرتے، شروع کرتے، اور 2 روزوں کو پھاڑتے. اگر آپ کھانا نہیں کھائے تو 2 روزے پھٹتے نہیں بیچ میں سے. اور یہ روزے کی فطرت ہے، یہ لا ہے، روزہ ایسی رہنا چاہیے. اتنا پیارا لفظ ہے فطرت کا. یہ تھرڈ معنی تو لیے ہی نہیں اس کے کوئی. یعنی خلقت کو فطرت عطا کرنا. سورج کو کس نے کہا کہ روشنی دے اور گرمی دے؟ کس نے کہا؟ پانی کو کس نے کہا کہ پیاس بجھا؟ پانی کو کس نے کہا کہ بیج اگا؟ فطرت ہے پانی کی، بیج کی فطرت ہے اٹھنا. اتنے بڑے، کیونکہ دس از آل سائنس، ٹوٹلی سائنس. اس میں ایسٹرونومی، زوالوجی، باٹنی، ہر چیز آ جاتی ہے. کہ اگر آپ دیکھیں تو ساری لاز آف نیچر، جس کو آپ سائنٹیفک لاز اس میں بولتے، کہ کریشن فرام نتھنگ، ان کو اپروپریٹ شیپ دینا، جو چیزیں ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکارڈ کر دینا، اور پھر ان کے اندر لاز آف نیچر انہیرنٹ کر دینا. بھئی یہاں آپ بٹھا کے کتے کو اگر بولے تقریر کرو، بولے تو کیوں نہیں کرتا؟ اس کی فطرت میں نہیں ہے. انسان کو بولے تو کیوں کرتا؟ اور ہر انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان کی تقدیر میں جو ہے وہ فطرت نہیں ہے تقلید کرنے کی. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے فطرت الگ بنائی. بڑی خاص بات ہے. ہر شے کی جو اللہ تعالیٰ کریٹ کیے اس کی فطرت الگ ہے. تو یہاں آرگیومنٹ ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارا پالنے والا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا اور مالک ہے، اور اس نے تمام چیزوں کو قانون قدرت دیا ہے، پھاڑا ہے، بگ بینگ ہوا ہے، ابتدا کی ہے کریشن کی. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا گواہوں میں سے ہوں. کئی اور گواہ بھی ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، میں گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے.
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم تم یہاں سے جب پیٹ پلٹا کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ترکیب چلوں گا. یہ بڑی خاص ترکیب ہے، یہ ایک ترکیب چلوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو انہوں نے ان بتوں کے ٹکڑے 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 کر دیے سوائے وہ بڑے بت کے. جیسا ڈسکرپشن میں آتا کہ وہ ایک کلاڑی تھی، ایکس تھا، وہ بڑے بت کے ہاتھ اس میں کھاندے پہ رکھ دیے، باقی کے جتنے چھوٹے بت تھے پوروں کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ لوگ کہیں گئے تھے عید منانے کے راستے میں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے تو بولے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ بے شک یہ نا انصافوں میں سے ہے. کیونکہ بھئی آپ ایک چیز کو کچھ عجیب سا مقام دے دیے ہیں، اب اس کے خلاف ایسی بات ہو گئی تو آدمی ہل جاتا کہ بھئی کیا ہونے والا نہیں معلوم، یہ بتوں کو توڑ دیا. ایسی بڑی حرکت کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان کو دیکھے ہیں جو ان کا ذکر کرتے رہتا ہے، بتوں کا جو ہے ذکر کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، ان کو ابراہیم بولتے ہیں، ان کا نام جو ہے ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ان کو انسانوں کے سامنے، تاکہ آنکھوں کے سامنے، تاکہ وہ گواہی دے، تمام انسان گواہی دے ان سے پوچھ کے کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ سزا دینا ہے ان کو، پورے انسانوں کے سامنے لاؤ. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ دیکھیں یہاں لاجک ہے، جھوٹ کا جواز، ایک اچھی چیز کے طرف کسی کو بلانے کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت مل رہی ہے. لاجک ہے، کیا تم نے ایسا کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، وہ بڑا کیا، اور جس کے ہاتھ میں کلاڑی رکھی ہوئی ہے وہ بڑا کیا. تو اب یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بدھ جب خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی مدد کیا کریں گے، ایک لاجک ہے یہاں. ہم اس پہ انشاءاللہ غور کریں گے ختم ہونے کے بعد، کہ ایک لاجک پیش کی کہ بھئی وہ بدھ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ایک مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہا ہے اور کچھ نہیں کر سک رہے، ہیلپ لیس، ایسے خدا. بھئی ہم لوگ بھی اللہ سے ہٹ کے جن چیزوں پہ ہماری عقیدہ ایمان بن گیا ہے ذرا غور کریں، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع ہوئے، آپس میں بات کرنے لگے اور قائل ہو گئے کہ وہ صحیح بات ہے، تم ہی لوگ نا انصاف، قائل ہو گئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے گردنیں جھکا دی گئیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے. بولنے بھی لگوا دیے، ان سے بولنے بھی لگوا دیے، گردنیں بھی نیچے ہو گئی، بولنے بھی لگوا دیے کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تو آپ نے کہا کہ خالہ آفتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم ایسوں کی غلامی کرتے ہو، ایسوں کی پرستش عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ تمہارا کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہے، تم ایسوں کی جو ہے عبادت کرتے ہو. اف لکم، تم سے نفرت ہے، بیزارگی ہے، ڈسگسٹ ہے تم پر. لما تعبدون من دون اللہ، اور تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی غلامی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ سچ اے پلین لاجک؟ تھنگز وچ کینٹ ہیلپ دیم سیلوز، ہاؤ ول دے ہیلپ یو؟ بھائی میں کلاڑی لا کے اگر کھمبے کو ماروں دھنا دھن، کھمبا ٹوٹ رہا ہے اور ایک صاحب کھڑے رہ کے کھمبے کے سامنے دعا کر رہے، ارے وہ کھمبا اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہا تو جو ہے آپ کی دعا کیا قبول کرے گا، آپ کی مدد کیا؟ اتنی زبردست لاجک پیش کی. لاجک کا جواب کیا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دو اور اپنے بتوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو.
क्या हुआ? लॉजिक फेल हो गई। हम इस पे अभी गौर करेंगे कि लॉजिक फेल हो गई। तो अब यहां यह बात मालूम हुई कि सबूत के बावजूद अपने तरीकों को नहीं छोड़ा। जब तक कि अल्लाह ताला तौफीक ना दे कोई ईमान नहीं ला सकता। लिहाजा सूरह यूनुस की 99 और 100 आयत हमेशा जहन में रखना कि अगर हम चाहते तो सारे इंसानों को हिदायत पे जमा कर देते। तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे कि ये ईमान लाएं? अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता। युजिल्लु बिही मन यशा व यहदी बिही मन यशा, युजिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा। तो ये अल्लाह के, तो फिर अब ये हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों को और सालेह अलैहिस्सलाम की फरमाइशी मोजिज़ों को किसी ने नहीं माना। तो ये सब हुज्जत और कुफ्र के सबूत के तौर पर इनके सामने पेश किया गया। अब हुज्जत नहीं रहा। अब फिर उनकी कौम आएगी, उनको हुक्म होगा कि तो दोज़ख में डाला जाए। वो ये नहीं बोल सकेंगे कि काहे को डालेंगे, तुम हमारी नाफरमानी करते, तुम मोजिज़ों को नहीं माने, मोजिज़ हुज्जत की खातिर, सबूत की खातिर। तो मालूम हुआ कि हिदायत देने में नाइदर लॉजिक वर्क्स नो मैजिक वर्क्स। अगर लॉजिक वर्क करती तो आज दुनिया के पूरे साइंसदान सजदे में गिरे हुए रहते थे ये आयतें पढ़ के। अलम यरल्लज़ीना कफरू इन्न समावाति वल अर्द कानत रत्खा फफतख्नहुमा, बिग बैंग थ्योरी। मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी था, उसमें एस्ट्रोनॉमी भी बहुत पढ़ना पड़ा। जब पहली दफा इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये आयत आई तो मुझे कुछ अजीब सी कैफियत होने लगी। मतलब ये क्या है? दिस इज बिग बैंग थ्योरी इन द कुरान। ये मजे की बात है, कुरान में बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद में 41st पढ़े तो जो है 4 जियोलॉजिकल पीरियड्स की बात आ गई। 4 यौम में हमने खाना पीना तमाम फराहम किया। प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, सेनोजोइक, रिसेंट, ये तमाम 4 पीरियड्स जो वो भी कुरान में जिक्र है। उसके बाद लेके बैठा मैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के जो आए तो 750 के ऊपर ऐसी आयतें हैं जिसमें साइंस का मजमून डिस्क्राइब है। तो यहां जो है बात आ रही है कि इससे कायल नहीं हुए। तो अब ये बात समझना है कि अगर लॉजिक और मैजिक से कायल होने का था तो यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम कायल हो जाती थी, वहां फिरौन की कौम कायल हो जाती थी। तो हमको इससे लेसन ये लेना है, अपना काम मेहनत करके बात पहुंचा देना है, तौफीक देना अल्लाह ताला का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई है, आप जिसको चाहते हैं उसको हिदायत नहीं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप हिदायत नहीं दे सकते, हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। तो अगर अपनी हिदायत पे नाज है तो ये शुक्र में सजदे में गिर जाना कि अल्लाह ताला का करम है कि हमको हिदायत दिया है, इसमें हमारा क्रेडिट नहीं है, हमारा क्रेडिट नहीं है, ये बात साबित हो रही है। तो बहरहाल उसके बाद में इन्होंने कहा कि इनको आग में डालो, जला दो, अगर तुमको अपने खुदाओं की मदद ही करना है, वरना ये जिंदा रहेंगे तो इनको तो अभी तोड़ दिए, नहीं मालूम बनाते जाएंगे तोड़ते जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने आग में फेंका तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुल्ना या नारू कूनी बर्दों व सलामुन अला इब्राहिम। तो हमने कहा कि ऐ आग ठंडी हो जा। कैसी ठंडी हो जा? एक सलामती, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामती मिले ऐसी ठंडी हो जा। इतनी भी ठंडी मत हो जा कि जो है बर्फ हो जाए। तो अक्सर बुखार के बारे में बाज रिवायतों में आया है कि ये आयत पढ़ी जाती, खुलना या नारू कूनी बर्दों व सलामुन अला इब्राहिम, अगर किसी को बुखार वगैरह आ गया। तो अब यहां फिर एक मौजूजा हो गया, आग का काम तो जलाने का है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। तो द लॉ मेकर इज द लॉ ब्रेकर। कानून कुदरत किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया। उनको हक है अपने कानून को तोड़ने का। लाठी को सांप बना देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, हा? वो जो चाहे करते हैं, उनको हक है। समंदर को चीड़ के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक असा के मारने से करवा देते हैं। अब उसकी मिसाल मैं हमेशा ये देता हूं कि भाई बचपने में हम HHD निजाम की सवारी जाती थी तो कभी देखते थे ग्रामर स्कूल के पास से, हमेशा रॉन्ग साइड जाते थे वो,
اور سرکل انسپیکٹر جو ہے وہ ان کو سیلوٹ کرتا تھا، ہمیشہ رانگ سائڈ جاتے تھے. تو جب بھی خیال آتا تھا بھائی بادشاہ ہے، قانون وہی بناتا ہے، وہ توڑ سکتا ہے قانون، بادشاہ ہے. تو معجزے کیا ہیں؟ اگینسٹ دی لاز آف نیچر. لاز آف نیچر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. لاز آف نیچر، اللہ نیچر، لاز آف اللہ فار دا ہول یونیورس، فار اٹس ایگزسٹنس. تو وہ توڑ دیتے ہیں. آگ جلا نہیں سکی. وہ ارادو بھی کیدن فجعلناہم الاخسرین. تو وہ ان کے ساتھ بری چال چلنا چاہے جلا کر، لیکن ہم نے انہی کو زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا. نکل گئے، گلشن بن گیا، نکل گئے باہر، کچھ بھی نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور پھر ہم نے ان کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ایک ایسی زمین کی طرف بھیج دیا جس کو ہم نے برکتیں دی تھی. میں بھلائی میں اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہوتی تھی. وہ اب بعض لوگوں کا خیال ہے یہ فلسطین، شام وغیرہ کا ایریا ہے، سیریا، فلسطین وغیرہ کا ایریا ہے، جو عالمین میں، تمام عالمین میں وہاں جو ہے بڑا زرخیز تھا، بہت اچھا اناج وغیرہ ہوتا تھا. وہاں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھیج دیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب نافلہ، پوترا، نفل کے طور پہ دیا، ایڈیشنل. نفل کے معنی سمجھیے، بڑی پیاری چیز ہے یہ. قرآن کیا کیا نہیں سمجھایا دیکھیں. بغیر باپ کے پوترا نہیں ہوتا. بغیر اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہو سکتے تھے. یعقوب علیہ السلام کو بول رہے ہیں نافلہ. تو باپ کا پیدا ہونا فرض ہے، پہلے ہونا. تو بغیر فرض کے نفل نہیں ہوتی. فرض کرنا تو پھر نفل ہوتی، ایڈیشنل. ایسا سمجھا ہے قرآن. اب نفلوں پہ نفلیں پڑھتے جا رہے ہیں، فرض نہیں. جیسا بڑی راتوں کو اکثر ہوتا، آ کے رات بھر جاگ رہے ہیں، رات بھر پڑھ رہے ہیں. صبح کی فجر کی نماز ہی غائب ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، فرض ہی غائب ہے، نفل عبادتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ بغیر بیٹے کے جیسا پوترا نہیں ہوتا، بغیر فرض کے نفل نہیں ہوتی. فرض کی پہلے ادائیگی ہے، پھر نفل از ایڈیشنل. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے ان تمام لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی تھی ان کو جو ہے صالحین، نیک لوگوں میں بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان کو لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم کے لحاظ سے وہ حکم کرتے تھے. ہمارے حکم کے یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کو راستہ بتاتے تھے. اپنے سے نہیں ہوتا تھا. دیکھیں ہمارے پاس اپنے سے بہت ہو گیا. آپ جو اتنا لٹریچر اسلام پہ دیکھتے وہ اپنے سے ہے. وہ میرا اوپینین ایسا ہے، آئی تھنک اٹ از لائک دس. تو اس واسطے جو ہے کئی انجمنیں بن گئی، کئی فرقے بن گئے، کئی فالوورز ہو گئے، اس طریقے سے ہو گیا. اور کوئی قرآن پہ واپس آنے تیار نہیں. بعض لوگ میرے سے کبھی ملنے آئے تو ذکر کرتے کہ صاحب اب بعض ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے دین کا وہ کر رہے، ان سے قرآن کے بارے میں پوچھے، ABCD نہیں معلوم قرآن کے بارے میں، تو اصل کتاب کو چھوڑ دیے ہیں. تو یہاں جو ہے ہمارے حکم کے لحاظ سے جو ہے یہ حکم کرتے تھے. اور وہ اوحینا الیہم فی الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اور ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کی جو ہے وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی وحی کی، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. اب بعض علماء کا خیال ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پاس ہی آئی اور مدینے میں آئی. اب پھر اس کو کیسا انٹرپریٹ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکوٰۃ آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی بات آ رہی. تو زکوٰۃ کا کیا ہے؟ اپنے میٹیریل پوزیشنز میں سے کچھ دینا. جب یہ کیش نہیں تھا، نوٹا نہیں تھے، چاندی اور سونا تھا، وہ دیتے. اناج تھا، برتنے کی چیزیں تھی، وہ سب دے سکتے تھے. تو یہ ہمیشہ جو ہے بات آئی ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے غریبوں کو. وہ ہماری غلامی کرے، کانوا لنا عابدین، اور ہماری غلامی، ہماری پرستش کریں. وہ لوطن آتیناہ حکما و علما. اور پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی تھی، وزڈم دیا تھا، علم دیا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور پھر ہم نے ان کو ایسی قوم سے نجات دلائی، ان کو چھٹکارا دلایا جو غلیظ کام کرتے تھے، ہومو سیکشولز تھے. آج جو ویسٹ میں جو ہے ہومو سیکشولز کو لیگل بنا دیا گیا ہے، 2 مردوں کی بھی شادی ہوتی، 2 عورتوں کی بھی شادی ہوتی ہے، یہ سب آثار قیامت ہے.
جس کو جو ہے ایسی بڑا یعنی ایسے گناہ جس پہ قوم تباہ ہوئی ہے اس کا سینکشن مل گیا، اس کا پرمیشن مل گیا ہے گورنمنٹ کو. ایسے گناہ جس پہ قومیں تباہ ہوئی ہیں تو یہ برے کام کرتے تھے. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک یہ بری قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے حد سے نکل گئے تھے، نافرمانی کرتے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فی رحمتنا، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اپنے فائدے میں داخل کیا. انہ من الصالحین، اور یہ جو ہے صالح بندے تھے، بہت یعنی نیک تھے، نیک کام کرنے والے تھے. وَنُوحًا اذا نادا من قبل فاستجبنا له، اور پھر نوح علیہ السلام نے جب ہم کو پکارا تو ہم نے ان کا جواب دیا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور پھر ہم نے ان کو نجات، ان کو اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو ایک شدید تکلیف سے، بہت بڑی تکلیف جو تھی اس سے نجات دی. ان کی قوم ستاتی تھی تو کشتی بنوانے لگوائے. وہ کشتی میں وہ اور ان کے فالوورز بیٹھ گئے. وہ کشتی آندھی طوفان آیا، کشتی تو ان کو بچا کے لے کے چلے گئی. جو نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے وہ جو ہے تو پھر وہاں بھی بات سمجھ میں آتی کہ 950 برس کی محنت میں جو ہے ایک کشتی میں جتنے لوگ آتے اتنے ایمان لائے. اب اس وقت دیکھیے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو سجدے میں گر گئے وہ ایک انسٹنٹ ایمان تھا. دیکھیں بھئی عصا کو جو ہے کوئی چیز کھا لی، یہ جادو تو نہیں ہے، یہ کوئی بڑی خاص بات ہے. ٹیکنیکلی نہیں سمجھ میں آیا ان کو. جادو کی چیز تو جادو کو نہیں کھا سکتی، یہ کوئی جادو سے بڑی چیز ہے، سجدے میں گرا دیے گئے وہ انسٹنٹ ایمان. اور یہاں نوح علیہ السلام 950 برس محنت کرے تو ایک کشتی میں جتنے لوگ آ گئے اتنے آ گئے. ان کی پوری محنت کا نتیجہ وہ نکلا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ایسے قوم کے خلاف جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین، اور بے شک یہ جو ہے بری قوم تھی، پھر تو ہم نے ان تمام لوگوں کو جو ہے ڈبا دیا. نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تو بچ گئی اور باقی کے جو تھے وہ پورے جو ہے اس میں ڈوب گئے.